السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے۔ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 169 169۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اور خبردار، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی بنیاد پر قرآن کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ اسی لیے شہدائے اسلام بطور خاص شہدائے کربلا کو ہم سلام کرتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ شہدائے اسلام اور بطور خاص شہدائے کربلا سے ہم باتیں کرتے ہیں، ان سے توسل کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ابو سفیان نے جنگ احد کے خاتمے کے اوپر یہ چلا کے فریاد کرنا شروع کیا کہ اے مسلمانوں، سرکار کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے محمد، اس جنگ میں تمہارے 70 مارے گئے ہیں، یہ ہمارے اس 70 کا بدلہ ہیں جو احد بدر میں مارے گئے تھے۔ چیخ کے پکار کے کہہ رہا تھا، ہم نے ان 70 کا بدلہ اس 70 سے لے لیا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، تیرے جو 70 مارے گئے تھے ان میں اور ہمارے 70 جو مارے گئے ان میں بہت بڑا فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ میرے جو 70 مارے گئے ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں، جنت میں ہیں، یہ سب شہید راہ خدا ہیں اور جنت میں ہیں، اور تیرے جو 70 مارے گئے ہیں یہ سب جہنمی ہیں، سب جہنم میں رہنے والے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ شہید اور شہادت کے بارے میں کہ شہید راہ خدا کا کیا مقام ہے، چند نکات ہیں جو روایتوں کی بنیاد پر اور اس آیت سے نکالے جا رہے ہیں، اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ لطف پروردگار شہداء کے حق میں کیا ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں ان نکات میں۔ پہلا نکتہ یہی ہے کہ پروردگار عالم 7 انعام سے شہداء کو نوازتا ہے، جو شہید راہ خدا ہیں انہیں 7 انعام سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام یہی ہے کہ شہید کا ایک خون کا ایک قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام، شہید اپنا سر حور العین یعنی حوروں کی سردار کے گود میں، ان کے آغوش میں رکھتا ہے۔ تیسرا انعام، جنتی کپڑوں سے اس کو ملبوس کر کے سنوارا جاتا ہے۔ چوتھا انعام، بہترین عطر اور خوشبوؤں سے اسے معطر کیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام، جنت میں شہید اپنی جگہ شہادت کے وقت ہی دیکھ لیتا ہے کہ اس کا جنت میں کیا مقام ہے۔ چھٹا انعام، پوری جنت سیر کرنے کی اسے اجازت حاصل ہوگی، جبکہ اہل جنت کو جس جگہ رکھا جائے گا وہ اپنے ہی حصے میں رہیں گے، وہی اتنا وسیع ہوگا کہ لوگوں کو تمنا نہیں ہوگی دوسری جگہ جانے کی، لیکن شہید ایسا ہوگا کہ پوری جنت میں سیر کر سکتا ہے۔ اور ساتواں انعام، شہید کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، شہید اللہ کی نظر سے، وجہ اللہ سے سب کو دیکھتا ہے۔ یہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ اللہ نے یہ 7 انعام پہلی فرصت میں شہید کو دیے ہیں۔ دوسرا نکتہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو دعا کرتے ہوئے یہ سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک خیر ما تسأل بہ، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں کہ جو تجھ سے سب سے بہتر مانگا گیا ہے، یعنی تیرے بندوں نے سب سے اچھی جو دعا تجھ سے مانگا ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ سرکار رسالت مآب نے فرمایا، اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا۔
شہید راہ خدا قرار پائے گا. یعنی معلوم ہوتا ہے اس پیغام سے بہترین دعا شہادت کی دعا ہے. تیسرا نکتہ روایت میں ہے کہ فوق کل ذی بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید کر دیا جائے. فلیس فوق بر، تو پھر شہادت سے بڑی کوئی نیکی اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. اسی طریقے سے چوتھا نکتہ جو ہے، قیامت کے دن شہید خود لوگوں کی شفاعت کریں گے. شہداء کو حق ہے، یہاں تک کہ بعض روایت میں 70,000 مومنین کی لوگوں کی شفاعت شہداء ایک شہید فرمائے گا. پانچواں پیغام فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پانچواں نکتہ، قیامت کے دن شہید کی لغزشیں اسے نہیں دکھائی جائیں گی، کیونکہ ہر انسان کو اس کے عمل کے ساتھ لایا جائے گا، لیکن شہید کو اس کی لغزشیں نہیں دکھائی جائیں گی. چھٹا پیغام چھٹا نکتہ ہے، دشمن سے سامنے پہلی صف میں جو روبرو ہو کے مقابلہ کرتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے، بڑی عظمت و منزلت کا مالک ہے، جو بالکل روبرو دشمن کے جا کے پہلی صف میں جو مقابلہ کرتا ہے، خط مقدم پہ جو ہوتا ہے. ساتواں نکتہ، مجاہدین مخصوص دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور سب سے پہلے یہ شہداء جنت میں بھیجے جائیں گے، اور ہر شہید اپنی مخصوص جگہ پر جنت میں رہے گا. آٹھواں نکتہ، صرف شہید ہیں کہ جو شہادت کے بعد دنیا میں واپس آنے کی آرزو کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ دوبارہ شہادت پانے کے لیے. وہ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ انہیں شہادت کا درجہ مل جائے، بار بار راہ خدا میں شہید ہونا چاہتے ہیں. نواں نکتہ جو اس جگہ پر ہے، سب سے بہترین اور برترین موت شہادت ہے. 10واں نکتہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ قطرہ شہید کے خون کا قطرہ ہے. جب انسان کے شہید کا خون کا قطرہ گرتا ہے تو یہ اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی قطرہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. 11واں نکتہ، قیامت میں شہید فوجی لباسوں کے ساتھ ہوگا، اسلحہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوگا، اور بہترین خوشبوؤں سے معطر کیا جائے گا. اور اس طریقے سے جب یہ قیامت میں حاضر ہوں گے تو فرشتے کھڑے ہو کر ان کے اوپر درود اور صلوات کا تحفہ بھیجتے رہیں گے. 12واں نکتہ اس باب میں، ہمارے امام سب شہید ہیں، انبیاء کرام میں بھی بہت سے شہید ہوئے ہیں. انبیاء اور ائمہ کے پیرو جو ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ بھی شہید کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ثبوت ہے، کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے، ان کے راستے پہ چلنے والے جو مخلص تھے وہ شہید کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے یقتلون النبیین بغیر الحق، ناحق طریقے سے نبیوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا ہے. اس آیت میں شہید اور شہادت کے حوالے سے کچھ اور نکات بھی ہیں اور اس کے پیغامات بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج اتنا ہی. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.